اعظم علیہ السلام کو کوئی کام ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی، کوئی نئی بات معلوم کرنا ہوتی تھی یا کچھ بات ہوتی تھی تو فرشتے آیا کرتے تھے اور وہ بے حجاب آتے تھے اور آپ کی اولادیں ان کو دیکھتی تھیں، پھر وہ بیمار اچھے ہو جاتے تھے، وہ مسئلے مسائل حل ہو جاتے تھے، تو وہ ان کو مددگار کہتے تھے اپنا. آئی نا سمجھ بات؟ میمون آما، ہاں وہ نابینا ہے وہ میمون. ہاں تو یہ اچھا، اس میں میمونہ بھی ہے، یہ ایک عورت ہے، بڑی قوی ہے کل موقع ہے یہ میمونہ. میمون زنگی، میمون لونی، میمون ابن میمون، یعنی کہ وہ میمون حارث ہے. ہاں زنگی ایک نسل ہے، قوم ہے، اور لونی بھی ایک قوم ہے. میمون حبشی بھی ہے. یہ جو ان کے ساتھ لگ رہا ہے نا، حبشی، لونی، زنگی، یہ ان کی قومیں ہیں، یہ اپنے قوموں کے سردار ہیں. یہ اصل میں آوان ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ لوگ آئے، آپ کے مددگار تھے. یہ آوان جمع ہے اون کی. آئی نا سمجھ؟ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے پہلے کی بات ہے یہ. جب ابتدائی انسانی دور تھا تو اس وقت میں حجاب نہیں تھا، گویا جن و انس ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. حجاب نہیں تھا کسی بھی چیز میں آپس میں. حجاب طوفان نوح کے بعد پیدا ہوا. تو انبیاء علیہ السلام کا وہ دور تھا. آدم علیہ السلام کے بعد جب حضرت شیش علیہ السلام اور خود حضرت آدم اور شیش کا جو درمیان ہے، تو ایسا ہوتا تھا کہ آدم علیہ السلام کو کوئی کام ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی، کوئی نئی بات معلوم کرنا ہوتی تھی یا کچھ بات ہوتی تھی تو فرشتے آیا کرتے تھے اور وہ بے حجاب آتے تھے اور آپ کی اولادیں ان کو دیکھتی تھیں، پھر وہ بیمار اچھے ہو جاتے تھے، وہ مسئلے مسائل حل ہو جاتے تھے، تو وہ ان کو مددگار کہتے تھے اپنا. آئی نا سمجھ بات؟ تو اسی طریقے سے یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا. اب جب یہ حابل اور قابل کا واقعہ ہوا، تو جب حابل اور قابل کا واقعہ ہوا اور قابل نے بغاوت کر دی اور قابل جو ہے حابل کو شہید کر کے اور بھاگ گیا. تو یہ جب بھاگ گیا یہ آدم علیہ السلام سے، تو یہ باغی ہو گیا. پھر اس نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اب لوگوں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی وہاں پر جو ہے نا، وہ تو ان کے پاس کچھ طاقتیں آتی ہیں روحانی، اور وہ ان کے مسئلے مسائل، بیماریاں دفع کرتی ہیں، حل کرتی ہیں. ہمارا کیا کرے گا، ہمارا کیسے ہوگا یار؟ تو ابلیس نے ان کی مدد کری، شیطان نے کہا ہم کریں گے تمہاری مدد. تو اب اس نے یہ کہا کہ تم نے جیسی صورت دیکھی ہے تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا. تو اس نے کہا دیکھو میں بناتا ہوں. اس نے مٹی کا بت بنایا. اس نے کہا دیکھو ایسی صورت ہے نا وہ. انہوں نے کہا ہاں ایسی صورت ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو تم اگر یہ بھی تمہاری بھی مدد کر سکتے ہیں یہ لوگ، تو آدم نے جیسے کرا ویسے تمہیں بتاتا ہوں، تم ویسے تم بھی کرو. اس نے یہ سارا سلسلہ شروع کرایا بت پرستی کا، اور وہاں سے وہ شیطان کار فرما ہوگا، ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے جادو شروع کیا. پھر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ حابل منتخب ہونے تھے لیکن حابل کی شہادت ہو گئی، پھر شیش علیہ السلام کو منتخب کیا گیا. شیش علیہ السلام کو جو منتخب کیا گیا تو پھر آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ تربیت کی، تعلیم کی،
اور باقاعدہ نبی مبعوث ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین ہوئے، اور آپ سے ایک باقاعدہ تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، جو آپ کے حوالی تھے یا جو آپ پر ایمان لاتے تھے، وہ صاحب ایمان کہلاتے تھے۔ یہ گروہ ایک صالحین کا گروہ بنا، نیک لوگوں کا گروہ بنا۔ اب ان کے مقابلے میں قابل کا گروہ تھا، وہ لوگوں کو ایذا دیتے تھے، اور ان لوگوں کو خاص طور پہ وہ ایذا دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، وہ جو حضرت شیش علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے۔ پھر باقاعدہ ان سے ایک جنگ، ایک جد و جہد کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر باقاعدہ حکم آیا ان کے لیے کہ آپ جو ہیں جہاد کریں ان کے لیے خلاف، اور ان لوگوں کو تیار کریں اور اویرنیس دیں ان کو۔ پھر آپ نے لوگوں کو تیار شروع کرا، ان کی تربیت شروع کری، باقاعدہ حربی تربیت شروع کری گئی، اور پھر دعائیں بھی بتائی گئیں، اسما تعلیم کیے گئے۔ وہاں سے یہ آوانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آئی نہ سمجھ میں بات؟ تو پھر یہ باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع ہوا، لیکن یہ باقاعدہ کب ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر اس کے اخراج کا، کہ یہ کیسے نکالا جائے، ظاہر کیسے کیا جائے گا، آپ نے اس کی باقاعدہ تعلیم کی اپنے حواریوں کو، جس میں ہرمس تھے خاص طور پہ۔ پھر ان کے بعد ہرمس اول آئے، پھر ہرمس دوئم آئے۔ یہ 3 ہرمس ہیں۔ ایک وہ خاص ہرمس جو تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے، اس کے علاوہ بھی آپ نے اور لوگوں کو بھی علم دیا، لیکن چونکہ ان کے جانشین ان کے بعد ہرمس ہوئے، زیادہ تر آپ نے انہی کو علم دیا، جیسے کہ سرکار عالم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو اسی طریقے سے ان کے ہاں حضرت وہ ہرمس آئے۔ اور ہرمس سے جو ہے نا پھر یہ ایک باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک اہتمام کیا اس کا، تربیت کرنے کا۔ تو باقاعدہ جماعتیں آتی تھیں، اس میں تربیت ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ پھر ہرمس اول، پھر دوئم، پھر سقراط، بقراط، ارسطو، ان لوگوں میں آیا۔ لیکن انبیاء کا چونکہ سلسلہ جاری تھا، انبیاء آتے تھے، اس اعمال میں اور تقویت ہو جاتی تھی، اس میں اور بڑھوتری ہو جاتی تھی تھوڑی سی۔ لیکن یہ علم روحانیت کا خاص طور پہ شیش علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو منتقل ہوا۔